بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے دیس کے لوگوں میری آواز سنو، میری آواز میں مقتل کا یہ آواز سنو۔ کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر ہم نہ رہے۔ آؤ ایک کام کریں کربلا عام کریں، آؤ ایک کام کریں کربلا عام کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع بکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ صلوات۔ محمد آل محمد صلوات۔ محمد آل محمد صلوات۔ عزیزان محترم، 3 گھنٹوں پر مشتمل اس سلسلہ گفتگو کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نحل کی ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان 125 ہے۔ 16ویں سورے کی 125ویں آیت۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو مخاطب کیا، پیغمبر کو، اور عجیب طریقے سے ارشاد فرمایا: ادعو الی سبیل ربک۔ حبیب، لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو۔ سبحان اللہ۔ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ کیسے دعوت دو؟ بالحکمت، بات کو سمجھا کر۔ حکمت کے معنی راز کو بتلا دینا، حقیقت کو بتلا دینا
حکمت کے ذریعے دعوت دو، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ذریعے، اچھے واعظ کے ذریعے لوگوں کو دعوت دو۔ تو دو طریقے ہیں دعوت دینے کے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر لوگ بحث و مباحثے پہ آمادہ ہو جائیں تو اس طریقے سے بحث کرو جو بحث کا بہترین طریقہ ہو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک کر دور جا پڑا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ تو دو طریقے دعوت کے اور ایک طریقہ بحث کا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، لوگوں کو سمجھاؤ، دین سمجھاؤ، والموعظۃ الحسنہ، انہیں نصیحت کرو۔ دو طریقے دعوت کے۔ اور اگر کوئی بحث کرے تو اس طریقے سے بحث کرو جو بحث کا بہترین طریقہ ہو۔ تو اب تین طریقے ہو گئے نا، حکمت، واعظ، جدال احسن، اچھی بحث۔ یہ تین طریقے ذہن میں رکھیے گا، اس جگہ یہ کام آنے والی چیزیں ہیں۔ تو دیکھیے ہدایت یہ انسان کی فکر کی غذا ہے۔ مزید تمہید ہے تو آرام آرام سے سنتے چلیں۔ ہدایت کیا ہے؟ بھائی جیسے جسم کی غذا ہوتی ہے اسی طریقے سے روح کی بھی غذا ہوتی ہے۔ اچھا، اب جسم کی غذا میں نوجوان دوست آسانی سے سمجھیں گے کہ بھائی دیکھو تم شیرخوار بچے کو کیا دیتے ہو غذا؟ دودھ۔ اور جوان انسان کو کیا دیتے ہو؟ روٹی۔ تم نے اچھی بریانی کھلا دی، اسے گوشت کھلا دیا۔ اگر الٹ دو تو کیا ہوگا کہ جوان انسان کو دودھ پلا دو اور بچے کو بریانی کھلا دو۔ یہ مصلحت کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ تو کام وہ ہونا چاہیے جو وقت کے تقاضے کے مطابق ہو۔ کام وہ ہونا چاہیے نا جو وقت کے تقاضے کے مطابق ہو۔ اچھا بھائی، تو اب انسانوں میں گروہی تین ہیں، اور بہت آرام سے سننا تاکہ یہ آئے مبارکہ تم پر واضح ہو جائے۔ تین ہی تو گروہ ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جب کوئی تحریک آتی ہے نا، کوئی ازم جانتے ہو، یہ دنیا میں نئے نئے نظام آتے ہیں، نئی نئی تھیوریاں آتی ہیں، ان کو کہتے ہیں ازم۔ مارکسزم، سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم، تو یہ ازم کہلاتے ہیں۔ یہ جتنے ازم آتے ہیں اور جتنے دین آئے پہلے، اب تو کوئی دین نہیں آتا نہیں، تو ان سارے ادیان اور سارے ازم کے مقابلے میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے لوگ وہ ہوتے ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو میسج آیا ہے یہ میسج ہے کیا۔ یہ ایک قسم ہے لوگوں کی، سنجیدگی سے، بہت سنجیدہ لوگ ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ دین آیا یا یہ میسج آیا، یہ پیغام آیا، یہ علم آیا، تو یہ ہے کیا۔ تو ایک وہ لوگ ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ دوسرے تمہارے معاشرے میں بہت پائے جاتے ہیں کہ بھیا اگر اسے جوائن کر لیں تو فائدہ کتنا ہوگا، اگر چھوڑ دیں تو نقصان کتنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو کچھ وہ لوگ ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو نفع نقصان کو معلوم کر کے اسے قبول کرنا چاہتے ہیں۔ دو قسم کے لوگ ہو گئے۔ اور کچھ تمہاری معاشرت کے اور تمہارے سماج کے وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو ہر علم کے مقابلے پہ بحث کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ چوتھی کوئی قسم نہیں ہے انسانوں میں، چوتھی کسی بھی نظام کے مقابلے پر چوتھی کوئی قسم نہیں ہے۔ یا سمجھنا چاہے گا، یا فائدہ معلوم کرنا چاہے گا، یا بحث کرے گا، کٹھجتی کرے گا، تمہارے مقابلے پر اپنے علم کا اظہار کرے گا۔ تو اگر سمجھنے کے لیے آ جائے حکمت سے سمجھاؤ، اگر سمجھنے کے لیے آ جائے حکمت سے سمجھاؤ، اگر نفع معلوم کرے کہو کہ بھائی دین قبول کرو گے تو جنت ملے گی، چھوڑو گے تو جہنم ملے گا، بات کرو۔ اور اگر کوئی بحث کے لیے آ جائے تو اس طریقے سے بحث کرو جو بحث کا بہترین طریقہ۔ دیکھیے اب اس سے زیادہ آسان اس آئے مبارکہ کو میں کر نہیں سکتا تھا۔ جو بحث کا بہترین طریقہ ہو حبیب اس طریقے سے بحث کرو۔ آواز دی کہ لو کنتا فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، حبیب اگر تم سختی سے بات کرو گے
اور تمہارا دل سخت ہو جائے گا تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں تو لنفضوا من حولک، لوگ تمہاری بات سنیں گے نہیں، تمہارے پاس سے چلے جائیں گے. تو لہجہ نرم رہے، الفاظ شیریں رہے، نگاہیں جھکی رہے. یہ ہے اسلام میں تبلیغ کا طریقہ. تو جو اسلام سخت لہجے کو برداشت نہ کرے، کوڑا اٹھانے کو کیسے برداشت کرے گا؟ پیغمبر کے لہجے پہ بھی مہر لگائی کہ خبردار سختی نہ آنے پائے تمہارے لہجے میں، الفاظ سخت نہ ہونے پائے. بھئی یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو مسئلہ کل اتنا ہے کہ اگر کسی میں صلاحیت قبول ہو اور نبی کی ڈانٹ سن کر چلا جائے تو اسلام نہیں لائے گا. دیکھو بہت نازک محل فکر ہے اور اس نازک محل فکر پر لفظیں تلاش کر رہا ہوں کہ کن لفظوں میں اسے بیان کروں. بھائی اگر نبی کوئی آدمی آیا اسلام قبول کرنے کے لیے آیا تو اگر نبی سختی سے ڈانٹ دیں تو سنے بغیر چلا جائے گا. بالکل. تو اگر کسی میں صلاحیت قبول ہو تو نبی پر واجب ہے کہ اسے نہ ڈانٹیں. اگر کسی میں صلاحیت قبول پائی جاتی ہو تو نبی پر لازم ہے کہ اسے سختی سے بات نہ کریں. اور یہی کہا کہ عجیب و غریب 3 مقامات پہ آئے تھے. کہنے لگا پروردگار سورہ انعام 6 سورہ اور آیت کا نشان ہے 52 لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی. حبیب خبردار، یہ دین لینے کے لیے جو لوگ آتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں تیرے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، انہیں اپنے پاس سے نہ اٹھانا. ان کا حساب بھی اللہ کے پاس ہے. درمیان سے آیت کا ٹکڑا چھوڑ رہا ہوں. تیرا حساب بھی اللہ کے پاس ہے. فتدرجهم فتکون من الظالمین. حبیب اگر تو نے کسی کو ڈانٹ کے اٹھا دیا تو تو ظالم بن جائے گا. اگر تاریخ میں کہیں رسول کا ڈانٹ کے اٹھایا جانا بھی جائے، یا رسول ظالم ہے یا اٹھایا جانے والا مسلمان نہیں ہے. ہے تو یہی توجہ ہے، اس لیے کہ اسلام ہے دین انسانیت. بھائی اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اور یہ جملہ اگر میرے سننے والوں کی سمجھ میں آ گیا تو پھر یہی سے میں آگے بڑھوں گا اور آئے مبارکہ سے متصل ہو جاؤں گا. اسلام ہے دین انسانیت اور انسان کا اتنا احترام خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کسی دین میں نہیں دیکھو گے. یہ جملہ جو میں نے کہا نا، تو اب یہ اس جملے کی وضاحت کر دوں. دیکھو بھائی حمل آیا ماں کے پیٹ میں، ابھی دنیا میں تو نہیں آیا نا، حمل ہے، احترام کرو. اسی لیے اسقاط حمل حرام ہے. نبی سمجھو کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. یعنی اسقاط حمل حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں آنے والا انسان ہے. یہ جو آ رہا ہے وہ تمہارا مستقبل ہے. یہ جملہ پہنچا میرے سننے والوں کو کہ یا نہیں؟ یہ جو آ رہا ہے ابھی آیا نہیں ہے انسان دنیا میں، ابھی تو ماں کے پیٹ میں آیا ہے. احترام کرو. اسقاط حمل حرام ہے، بدترین ہے اسلام کے اندر. اچھا بھائی اب آیا دنیا میں زندگی گزاری، اس دنیا سے چلا گیا، مر گیا نا. اپنی عمر گزار کر انسان مر گیا. انسان آ رہا تھا، احترام کرو، وہ تمہارا مستقبل ہے. اب انسان تو مر گیا، ٹھیک ہے نا، اٹھا کے پھینک دو. کہا نہیں، خبردار ایسا نہ کرنا. بھائی بہت توجہ رکھنا، خبردار ایسا نہ کرنا. مر گیا نا، پھینکو گے نہیں، اسے غسل دو، کفن پہناؤ، اس کی نماز جنازہ پڑھو، اس کے لیے استغفار کرو، پھر اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ تمہارا ماضی تھا، مستقبل تھا، تو یہ تمہارا ماضی ہے اور تم ماضی اور مستقبل کے درمیان چل رہے ہو. تم نہ اپنے مستقبل سے کٹے ہوئے ہو اور نہ تم اپنے ماضی سے کٹے ہوئے ہو. وہ
تمہارا مستقبل تھا جو آ رہا ہے، یہ تمہارا ماضی تھا جو چلا گیا، تو تم ماضی اور مستقبل کے درمیان زندگی گزار رہے ہو. بھائی توجہ رہے. تو انسانیت کا اتنا احترام کہ آنے والا آئے سراخوں پہ آئے، جانے والا جائے کندھوں پہ جائے. تو اب یہ خون مسلم کی جو ارزانی دیکھ رہے ہو نا، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اسلام نہیں ہو سکتا. یہ میسج پہنچ رہا ہے میرے سننے والوں. یہ جو آج انسان کے خون کی ارزانی دیکھ رہے ہو، تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اسلام نہیں ہو سکتا. تو یہ آیا کہاں سے؟ یہ خون انسان اتنا اردا کیسے ہو گیا؟ تم جانتے ہوا کیا؟ بھائی ایک جملہ سنو اور پھر میں آگے بڑھ جاؤں. بھائی ہوا یہ کہ پروردگار نے کہا اس کو سجدہ کر. پروردگار نے کہا کہ ابلیس اس کو سجدہ کر. اس نے کہا مٹی ہے نہیں کروں گا. اس نے کہا روح میری ہے سجدہ کر. توجہ رہے، یہ ڈائلاگ تو لکھا ہوا ہے نا قرآن کے اندر. ابلیس سجدہ کر، مامن آقا انتشوتا لما خلق تو بیدیا، سجدہ کر. کہا نہیں یہ مٹی ہے سے سجدہ نہیں کروں گا. کیا کہا اللہ نے؟ اس میں روح میری ہے. میسج پہنچ گیا؟ نہیں پہنچا نا؟ نہیں پہنچا. مٹی ہے، ابلیس نے کہا سجدہ نہیں کروں گا. روح میری ہے اس کے اندر، سجدہ کر. تو اب توجہ رہے، اب جسے سمجھنا ہو کہ خون مسلم کتنا قیمتی ہے، ان دونوں نظریوں کو سمجھے. جو اسے مٹی سمجھے گا وہ قدر کرے گا، جو روح خدا سمجھے گا احترام کرے گا. اب یہی سے فکر ذرا سی آگے بڑھ جائے گی، اور اب زیادہ زحمت تمہید میں نہیں دوں گا. اچھا بھائی، تو اب یہ ایسا ہوا کیوں؟ یہ لوگ اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. بے شک انسان کو مٹی سمجھتے ہیں، اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. تو اب تمہید کو اسی مقام پہ میں روک دوں تو جو اللہ کے راستے پہ ہوگا وہ ظاہر ہے کہ دین قویم پر اور دین قیم کے اوپر قائم ہوگا. بھائی اسی بات کو کہا. اور اب ذرا میرے ساتھ بہت توجہ کے ساتھ چلتا رہنا. پہلی گفتگو ہے، چاہ رہا ہوں کہ یہ تمہیدیں استوار ہو جائیں میرے سننے والوں کے ذہن میں. کہنے لگا سورہ یونس 10واں سورہ قرآن مجید کا، اللہ کا راستہ. 10واں سورہ یونس، آیت کا نشان 35. اور عجیب و غریب آیت ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. بڑی باریک آیت ہے، اور جس طریقے سے اس میں فلسفے کو بنا گیا ہے وہ آپ سے بہتر کون سمجھے گا. میں دیکھیے ایک جملہ آف دا ریکارڈ کہہ دوں، کوشش یہ کرتا ہوں کہ نوجوانوں تک میرا میسج پہنچ جائے. دیکھو بھائی، اس نے کوئی غلط کام کیا کسی نوجوان نے، من کہا بھائی ایسا نہ کرو، منع کر دیا. لیکن اگر کوئی بہت زیادہ غلط کام کر دیا تو میں کہوں گا بھائی تمہیں یہ کیا ہو گیا تھا، تم تو اچھے خاصے انسان ہو نا. تو یہ کب بولا جاتا ہے تمہیں یہ کیا ہو گیا تھا؟ جب بہت زیادہ خراب کام ہو. اسی میں بولتے ہیں بھائی آپ کو کیا ہو گیا، یہ بھائی آپ تو اچھے خاصے معقول آدمی تھے، یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ اب ترجمہ کروں آیت کا. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع. یہ بتاؤ، اللہ تم سے پوچھ رہا ہے، یہ بتاؤ کہ تمہارے سامنے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو حق کی ہدایت کرتا ہے، سبحان اللہ. افمن یہدی الی الحق. ایک وہ ہے جو حق کی ہدایت کرتا ہے. دوسرا کون ہے؟ امن لا یہدی الا ان یہدی. دوسرا وہ ہے کہ بغیر ہدایت کے اسے ہدایت ملتی ہی نہیں ہے. یہ دو جملے تم نے برابر کے سن لیے. اب اللہ کا فیصلہ تمہیں سنانے جا رہا ہوں. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع. وہ جو ہدایت کر رہا ہے، پیروی کا وہ مستحق ہے. امن لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ جو محتاج ہدایت ہے وہ پیروی کا مستحق ہے. فما لکم کیف تحکمون. یہ تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ ہدایت کرنے والے کو چھوڑ کر محتاج ہدایت.
سنتے جاؤ. اسے کہ یہ وہ منزلیں ہیں جو ریلیٹ ہوتی ہوئی آگے بڑھ جائیں گی اور تیسرے دن کوئی نتیجہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا. تو اب دو راستے ہیں, ایک ہدایت کے کرنے والوں کا راستہ ہے اور دوسرا راستہ ہدایت کے پانے والوں کا راستہ ہے. تو اب کس کو ہدایت کا منصب دو گے؟ اسے جو ہدایت ڈھونڈ رہا ہے یا اسے جو ہدایت کر رہا ہے؟ تو اب یہ دو راستے ہوئے, آرام سے سننا, اس لیے کہ اب یہ وہ منزل ہے جہاں تمہیں رزلٹ دینا چاہ رہا ہوں. تو بھائی اب اللہ ہدایت کرنے والا, اللہ نظم ہدایت کا خالق, بے شک. اور جب وہ نظم ہدایت کا خالق ہے اس کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا ربوبیت. رمضان کا مہینہ ہے تو میں نے کہا بھائی ایک لفظ واضح ہو جائے میرے سننے والوں پر. یہ ربوبیت تو بار بار تم نے سنا ہے نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تمہارا قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ رب العالمین, ٹھیک ہے نا. اچھا تمہارا قرآن ختم کہاں ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. تو قرآن کا آغاز ہے ربوبیت, قرآن کا اختتام ہے ربوبیت. تو آغاز میں کیا کہا بھائی؟ یہ ربوبیت جو ہے نا یہی تو ہدایت ہے, شے کو, چیز کو نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانا. اب میں ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں قرآن مجید کا, اور چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے تو کبھی کبھی جی چاہتا کہ کوئی لفظ اپنے سننے والوں پر واضح کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریف مخصوص ہے اس اللہ کے لیے جو کمالات کا حامل ہے. دیکھو بھائی آج میں نے سطح عمومی سے بات بلند کی ہے, لیکن اب اجازت دو تو میں لفظ اللہ کے معنی کو بتا دوں. رب کے معنی پالنے والا, خالق کے معنی خلق کرنے والا, رازق کے معنی رزق دینے والا. تو اللہ کے بھی تو کوئی معنی ہوں گے نا. دنیا میں جتنے بھی لغت ملے لفظ اللہ کے معنی دیکھ لینا. اب بتاؤں اللہ کے معنی کیا ہے؟ مستجمع لجمیع صفات الکمال, جس میں سارے کمال ہوں وہ ہے اللہ. اب میسج تو یہی ہے بھائی. قرآن کا پہلا سبق کیا ہے کہ چونکہ اللہ میں کمال پائے جاتے ہیں اس لیے اس کی تعریف کرو. تو اب تم سے بہتر اس سبق کو کون سمجھے گا؟ یہ آل محمد کے چاہنے والوں سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ تم سے بہتر اس سبق کو کون سمجھے گا؟ قرآن کا پہلا سبق یہ ہے کہ تعریف اللہ کی اس لیے کہ سارے کمالوں والا ہے. تو تعریف کمال دیکھ کے کرنا, کسی عیبدار کی کبھی تعریف نہ کر دینا. قرآن کے پیغامات تو پہنچ رہے ہیں نا میرے سننے والوں کو. اچھا بھائی, تو اب الحمدللہ رب العالمین. اور رب کے معنی جس میں جو کمی ہے اسے پورا کرے. تو اگر ہدایت کی کمی ہے تو ہدایت کو پورا کرے گا. بے شک توجہ دے. تو جو رب ہے وہی خالق ہے, جو خالق ہے وہی رب ہے. اب یہاں تک آ گئے تو اب سوال یہ کہ معبود کون؟ اس آیت کے ذیل ہی میں یہ گفتگو کر رہا ہوں. تم پوچھو گے نا یہ بیچ میں رب کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو سرنامہ کلام کی آیت ذہن میں ہے یعنی ادعو الی سبیل ربک. اللہ کا لفظ نہیں ہے, اپنے رب کی سبیل کی طرف لوگوں کو بلاؤ. اور پھر آگے کیا کہا بھائی؟ توجہ رکھنا. اس لیے 2 مرتبہ اس آیت مبارکہ میں لفظ رب کی تکرار کی گئی ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ. تو 2 مرتبہ لفظ رب کہا نا, اللہ نہیں کہا. تو رب وہ جو حاجتوں کو پورا کرے. ہدایت سب سے بڑی حاجت ہے تو اس کا پورا کرنے والا اللہ.
اور جو حاجتوں کو پورا کرے مستحق عبادت وہی ہے، کوئی اور نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو اللہ ہوگا وہی رب ہوگا، وہی معبود ہوگا۔ اب ان لفظوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا، اور یہ میں نے مختلف لفظوں کے شیئرز اس لیے بیان کیے کہ قرآن کے الفاظ سمجھ میں آ جائے کہ کس لفظ کو اللہ کہاں منتخب کر کے رکھتا ہے۔ اب یہاں تک آ گئے تو جاؤ پورے قرآن کو دیکھ ڈالو، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ عبادت اس کی ہوگی۔ دیکھ رہے ہو رب دوسرے سورہ کہف کی آیت ولا یشرک، پوری آیتیں میں نہیں پڑھ رہا ہوں، بے عبادت رب ہی احدا، کوئی اپنے رب کی عبادت میں شرک نہ کرے۔ تو عبادت کس کی؟ اللہ کی طے ہو گئی۔ اور اگر اللہ کی عبادت میں شرک کیا تو مشرک ہو، طے ہو گئی نا بات۔ یہی تو وجہ ہے کہ پروردگار نے سورہ ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک بس تیری اور تیری عبادت، ایاکا کے معنی ہے، نعبدو کے معنی ہم عبادت کرتے ہیں، ایاکا بس تیری۔ رکے رہنا، لیکن یہی تو وہ مرحلہ فکر ہے کہ یہ ساری تمہید اور یہ الفاظ کا سارا جو ذخیرہ تھا نا وہ اس مرحلے فکر کے لیے، ایاکا نعبدو، ہم بس تیری اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وہ ایاکا نستعین، اور ہم فقط تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ترجمہ تو یہی ہے، ترجمہ تو یہی ہے۔ تو کسی اور سے مدد چاہو شرک ہے، ہو گئے نا پریشان، پریشان تو ہو گئے۔ لیکن ترجمہ یہی ہے تو میں کیا کروں، اپنی طرف سے ترجمہ بنا کے لاؤں، ایاک نعبد، بس فقط تیری اور تیری ہی عبادت، ٹھیک، ایاک نستعین، بس فقط تجھ سے اور تجھی سے مدد، یہی ہے نا۔ اچھا بھائی، تو اب یہ پریشانی تو ہے کہ بس مدد مانگنی ہے تو اللہ ہی سے مانگنا، کسی اور سے مدد خبردار نہ مانگنا ورنہ شرک ہو جائے گا۔ اب میں چلا عبادت کی طرف کہ سب سے افضل ترین عبادت ہے نماز۔ میں نے شروع کی 4 مرتبہ میں نے اللہ اکبر کہا نا، اللہ اکبر، اذان کہہ رہا ہوں، اور اس کے بعد کیا تھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 مرتبہ کہا، اس کے بعد میں عبادت اللہ کے بیچ میں محمد کہاں سے؟ ابھی تو میں اذان پہ رکا ہوا ہوں، چلو بھائی اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان میں کہہ دیا، اب اقامت میں بھی تو نہیں کہیں گے 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اب جب کام ختم ہو گیا چلو یہ نماز شروع نہیں ہوئی تو اذان اقامت اس کی تمہیدیں تھیں۔ اچھا اب میں نے نماز شروع کی، اب میں پہنچا تشہد پر، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ۔ تو عبادت تو فقط اللہ کی تھی، اذان میں محمد ہے، اقامت میں محمد، تشہد میں محمد، درود محمد اور ان کی اولاد کے اوپر۔ اب یہاں تک تو میں رکا ہوا تھا، اب نماز فنش کرنے جا رہا ہوں میں۔ السلام علیکم ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی، وہ غائب آپ حاضر۔ دے دیا میں نے میسج دے دیا بھائی، وہ غائب آپ حاضر۔ بھائی عجیب بات ہے، تو جب نماز پڑھتے ہو تو محمد کو حاضر و ناظر جانتے ہو، تم نماز کے بعد بھی جان لیا کرو۔ بہت
بہت دور سے آیا ہوں میں مقام محمد عربی تک اور لانا چاہ رہا تھا, اس لیے کہ مجبوری تھی میری. اچھا بھائی, تو اب ایک ہی صورت ہے, ایاک نعبد, ٹھیک ہے نا, و ایاک نستعین, دو ٹکڑے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت فقط تیری, عبادت فقط تیری, تو یہ ذکر محمد بار بار کیوں آ رہا ہے بھائی؟ عبادت تو فقط اللہ کی ہے. تو اب نماز, اگر محمد سے دشمنی ہے تو نماز ہی چھوڑ دو. اگر محمد رسول اللہ سے دشمنی ہے تو نماز, کہا بھائی نماز تو نہیں چھوڑ سکتی. اچھا بھائی دوسرا طریقہ میں بتاتا ہوں, بھائی توجہ رہے, تم ایاک نعبد سے محمد کو نکال دو, ہم ایاک نستعین سے محمد اور علی دونوں کو نکال دیں گے. بھائی یہ میسج پہنچ رہا ہے نا میرے سننے والوں کو, تو یہی تو لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو. اور اگر میرے سارے سننے والے آ گئے تو بھائی ایمان بالنبی سمجھو, یہ پہلی گفتگو ہے اور ظاہر ہے کہ اس سلسلے فکر کو آگے بڑھ جانا ہے, لیکن جب تک میں ایمان بالنبی نہ سمجھا دوں میں آگے جا نہیں سکتا. توجہ رہے بھائی, عجیب مرحلہ فکر ہے, بار بار میں نے وہ آیت پڑھی ہے. دیکھو بھائی, ایمان بالنبی کے ایک مثبت طریقے کو ذکر کیا ہے پروردگار نے, ایک منفی طریقے کو. کبھی کبھی مجھ سے ایسے بھی سنا کرو, نبی پر ایمان لاؤ تو کیسے لاؤ, یہ مثبت طریقہ ہے, اور فلاں کام نبی کے ساتھ نہ کرو یہ منفی طریقہ ہے. تو مثبت تو میں نے اتنی مرتبہ پڑھا ہے جس کی کوئی تعداد میرے ذہن میں نہیں ہے. بہت مشہور آیت ہے سورہ اعراف کی, بہت لمبی آیت ہے, اس کا آخری ٹکڑا پڑھوں گا. فالذین, میرے نبی پہ ایمان کیسے لاؤ, فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. ایمان لاؤ, آمنوا بہ, میرے محمد پہ ایمان لاؤ. اچھا بھائی مطلق ہے, میرے محمد پہ ایمان لاؤ. یہ نہیں کہا کہ جب صحت میں کہے تو ضرور ایمان لانا, اور جب مرض میں کوئی بات کہے تو ایمان لاؤ. ایمان لاؤ. فالذین آمنوا بہ, اس پہ ایمان لاؤ. اور ضرور ہو, میں نے کبھی کہا تھا اور اس جملے کو کہہ کے آگے بڑھوں گا, اس لیے کہ اب ضرورت ہے کہ بعض مطالب جو ہیں وہ بار بار پیش کیے جائیں تاکہ سننے والوں کے ذہن میں بیٹھ جائیں. ایمان لاؤ, ٹھیک ہے نا. اب جانتے ہو دوسری بات کیا کہتا ہے, اور ضرور ہو میرے محمد پر ایمان تو لے آئے, اس کی عزت بھی کرو. اچھا بھائی, ہزاروں ہزار افراد تشریف فرما ہے, یہاں بھی سن رہے ہیں, باہر بھی سن رہے ہیں. اب اسے ایک سوال ہے, محمد رسول اللہ پہ ایمان ہے یا نہیں ہے نا؟ اچھا کیا عزت نہیں ہے دل میں, یا اتنی الٹی بات ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں جناب ایمان ہے رسول اللہ پہ, کہوں گا ایمان تو ہے. اچھا میں نے پوچھا بھائی عزت ہے دل میں, تو یہ سارا مزہ میری جان کو آ جائے گا. بھائی جس پہ ایمان ہوگا اس کی عزت تو ہوگی. بھائی جس پر ایمان ہوگا اس کی تو عزت کر ہی گا نا انسان. یہ الگ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ایمان لاؤ اور عزت بھی کرو. یعنی قرآن دیکھ رہا تھا کہ کچھ ایسے ایمان لانے والے بھی ہوں گے جن کی زبان پہ کلمہ رکا ہوا ہوگا, دل میں محمد کی عزت نہیں ہوگی. تو ایمان بھی لاؤ, عزت بھی کرو. چلو بھائی دونوں کام کر لیے, ایمان بھی لیا, عزت بھی کر لی. اب کہا نہیں, اب تیسری شرط سنو, نصرو ہو, اس کی مدد بھی کرنا. جس پر ایمان لائے ہیں, جس کی عزت کر رہے ہیں, کیا اس کی مدد نہیں کریں گے؟ کہ نہیں, جب تک نصرت نہیں کرو گے ہم تمہیں جنت نہیں دیں گے. جنت کے سلسلے کی اولئک هم المفلحون, جنت کے سلسلے کی آیت مبارکہ ہے کہ تم اگر اس کی عزت نہیں کرو گے, اس پر ایمان لاؤ, جنت دیں گے. اچھا ایمان لے آئے, کا عزت کرو, جنت دیں گے. اچھا مالک ایمان بھی لے آئے, عزت بھی کر لی, اب تو دے دے. کا نہیں, نصرو ہو, اس کی مدد بھی کرنا. واہ, بہت خاموش بیٹھے ہوئے میرے سننے والے. اب جملہ عرض کروں, اس کی مدد بھی کرنا, جب پکارے تو آ جانا, فرار اختیار نہ کرنا. سبحان اللہ.
भाई अब अर्थ तो यही करना था कि मेरे नबी को समझो, अगर मोहम्मद समझ में आ गया तो अली कैसे समझ में नहीं आएगा। भाई यही तो मिशन है। तो अब ये मुस्बत हुक्म मेरे नबी के ईमान पर मुस्बत तरीके से परवरदिगार ने हुक्म लगाया। और अब दो मनफी आयतें सुन लो, और ये दो मनफी आयतें अगर पहुंच गई तो मेरी आज की मेहनत स्वागत हो गई। इससे ज्यादा अजहमत देना नहीं चाह रहा हूं। ईमान लाओ, उसकी इज्जत करो, उसकी मदद करो। अब जानते हो क्या अजीब, सूरह नूर 24वां सूरह कुरान मजीद का, और ये आय मुबारक उस 24वें सूरह में देख लेना। मैं चाह रहा हूं कि मेरे सुनने वालों तक ये आय मुबारक पहुंच जाए और 24वें सूरह में देख ले। इन्नमा के साथ है आयत, इन्नमल मोमिनून लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही। तवज्जो रखना। इन्नमल मोमिनून लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही। या मैंने तो 24वें सूरह की आयत कोट करनी थी। अब इसी से मिलती जुलती आयत सूरह हुजरात की याद आ गई, 49वां सूरह। पहले वो सुन लो, फिर ये 24वीं सूरह की आयत सुनाऊंगा। इन्नमल मोमिनून लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू। इन्नमा के मानी बस और बस, इसके अलावा कुछ नहीं। इन्नमा के मानी बस और बस, इसके अलावा कुछ नहीं। इन्नमल मोमिनून लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही। मोमिन फकत वो लोग हैं कि जो ईमान लाए अल्लाह पर और जो ईमान लाए रसूल पर। सुम्मा लम यरताबू, और ईमान लाने के बाद उन्होंने कभी शक नहीं किया, न खुदा पर न रसूल। वैसे आय मुबारका का मैसेज पहुंच रहा है, मैं फकत आयतें पढ़ रहा हूँ, फकत आयतें, ताकि ये कुरान मजीद की डाली हुई बुनियादें उसवार हो जाएं। अब ये आय मुबारका सूरह हुजरात की 49वां सूरह है कुरान मजीद का। इस आय मुबारका को अपने ज़हन में रखना, और इन्नमा की ताकत के साथ। अब जैसे मैंने तुम्हें रब बताया था, अल्लाह बताया था, तो मैं इन्नमा पे बहुत पढ़ चुका हूँ और उसे दोहराऊंगा नहीं। इन्नमा का मानी जानते हो क्या है? इन्नमा कहने के बाद अल्लाह जो हुक्म लगाए, मतलब ये होता है कि बस ये हुक्म यही है, इसके अलावा नहीं है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्नमा के मानी समझ लो तो फिर मजा है गुफ्तगू का। इन्नमा के मानी नहीं, हिसाब नहीं, जो हिसाब नहीं, आसानी से समझाने के लिए लफ्ज़ हिसाब हम कह देते हैं और इसको कहते भी हैं कलमे हज़रत। अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो अगर वादे हो गई तो मैं समझूंगा मेरी आज की मेहनत स्वागत हो गई। यानी जो इन्नमा के बाद कहा जाए बस जैसा है, उसके अलावा नहीं है। वाह, सुभान अल्लाह। मैं भी इसको वादे करूंगा, मैं भी वादे करूंगा कि ये इन्नमा कहाँ जाके, इन्नमा की मार कहाँ पे है, ये भी अर्ज़ करूंगा। लेकिन ये एक आयत इन्नमा के ज़हन में रख लें। इन्नमल मोमिनून लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू। मोमिन वो, बस मोमिन वो कि ईमान लाने के बाद शक न करे। एक आयत हो गई। और अब दूसरी आयत सूरह नूर वाली, इन्नमल, बिल्कुल मिलती जुलती है। इन्नमल मोमिनून लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही। मोमिन बस वो हैं, बस वो हैं जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर। अब आयत आगे पढ़ूं। वैज़ा कानू माहू अला अमरिन जामिन, और अगर ये मोमिनीन रसूल के साथ किसी इज्तिमाई काम में शरीक हों तो लम यज़हबू हत्ता यस्ताग़िरू, उससे इजाजत लिए बगैर उसको छोड़ के ले जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई जो लोग मेरे लहजे से मानूस हैं, मानूस तो सभी हैं, जो पुराने सुनने वाले हैं वो तो समझ गए, लेकिन नौजवानों को एक मरतबा और समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन आज मैं डिफरेंट तरीके से बात कर रहा हूँ और आयात की तादाद शायद आज तो ज़्यादा हो गई, लेकिन इससे मैं नतीजा निकालना चाह रहा हूँ। तो उस नतीजे तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है इन्नमा के मानी ये चीज़ मैं जैसी बयान कर रहा हूँ इसके अलावा नहीं है। अब मैं अर्ज करूँ, अब दो तीन इन्नमा की आयतें सुनते जाएं। सूरह मायदा, इन्नमल खम्रो वल, इन्नमल खम्रो, इन्नमा से शुरू हो रही, इन्नमल खम्रो वल मैसिरो वल अंसाबो वल अज़लाम
رجس من عمل الشیطان. سبحان اللہ. نزول قرآن کا زمانہ ہے ماہ رمضان، اس لیے میں نے آج آیتوں کی تعداد کچھ بڑھا دی. شاید اتنی آیتیں کل نہ ہوں، لیکن یہ آیتیں لیتے جانا تاکہ انما سمجھ میں آ جائے. دیکھو بھائی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ جوا، یہ شراب اور یہ جو شرطیں ورطیں لگاتے ہیں، ڈیٹیل کا ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں، رجسن یہ نجس ہے. اب ترجمہ جانتے ہو اس کا کیا ہوا انما کا، کہ جیسے یہ نجس ہیں ویسی نجس کوئی چیز نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی نجس تو بہت سی چیزیں ہیں دنیا میں، لیکن جتنی نجس یہ ہیں اتنی نجس کوئی چیز نہیں ہے. یہ ایک آیت انما کی اپنے ذہن میں رکھنا. اچھا، اب دوسری آیت بھی سن کے جاؤ، سورہ توبہ 9 سورہ قرآن کا. انما المشرکون نجس، انما کے ساتھ ہے مشرک نجس ہیں. ترجمہ کرو کہ جیسے یہ نجس ہیں ویسا کوئی نہیں ہے. تو اب انما کے معنی سمجھ میں آ گئے کہ جب کسی چیز کو بیان کیا جائے تو جیسے یہ ہے ویسا کوئی نہیں ہے. بھائی سمجھ گئے انما کے معنی؟ بالکل بالکل بالکل. تو کیا سمجھے؟ جیسے یہ ہے کہ نجس ہے ویسی کوئی شے نہیں. جیسے انما کے معنی کہ اب جو انما کے بعد جو چیز کہی جائے گی تو جیسی وہ ہے ویسی کوئی چیز نہیں. یہ طے ہو گئی بات. مشرک نجس ہیں، جیسے نجس یہ ہیں ویسا کوئی نجس نہیں ہے. شراب نجس ہے، جیسی نجس وہ ہے. چیزوں میں کوئی چیز اتنی نجس اور جوا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب سمجھ میں آ گیا کہ آدمیوں میں اور چیزوں میں اگر انما لگ جائے تو جیسی وہ ہے ویسی کوئی اور شے نہیں ہے. اب میں آج پڑھوں، انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر تو ہوں لیکن جیسا میں ہوں مجھ جیسا کوئی نہیں ہے. کچھ بات واضح ہوئی تو بھائی یہی تو لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو. انما بھائی بشر تو ہوں میں، بشریت کا انکار نہیں ہے. انما انا بشر مثلکم، میں بشر تو ہوں تم جیسا، لیکن جیسا بشر ہوں ویسا کوئی اور نہیں ہے. اور تم سے بہتر کون سمجھے گا؟ بھائی بتاؤ بشر کسے کہتے ہیں؟ بشر شروع کہاں سے ہوا؟ انی خالقکم بشرا من طین. ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ بشر چلا ہے آدم سے. آدم پہلا بشر اور اس کے بعد سب بشر. ایسا ہی ہے نا؟ تو بشر کہاں سے چلے؟ آدم سے پہلے کوئی بشر ہے نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے بھائی، قرآن سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. تو آدم سے پہلے کوئی بشر نہیں ہے. طے ہو گئی بات. آدم سے پہلے کوئی بشر نہیں ہے. جتنے بشر ہیں وہ آدم کے بعد ہیں. تو اب میں ایک روایت پڑھوں. کنت نبیًا، کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین. میرا محمد آدم سے پہلے ہے اور آدم ہے پہلے بشر. تو میرا محمد نبی تھا، آدم نہیں تھے. تو آدم اور محمد میں فرق سمجھ میں آیا. آدم کو بشر بنایا پھر نبوت دی، اور جو نبی تھا اسے بشر بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد علی محمد بھائی یہ فرق تو یاد رکھو گے نا کہ آدم بشر پہلے نبی بعد میں، اور میرا محمد نبی پہلے بشر بعد میں. اس فرق کو اگر رکھو گے تو ہمیشہ گمراہی سے بچے رہو گے. تو انما کے معنی سمجھ میں آ گئے کہ جیسا وہ ویسا کوئی نہیں. یہاں تک تو آ گئے نا. انما بھائی اب یہی تو لانا تھا، اور میں انما پہ بہت بول چکا ہوں، لیکن اب یہ جملہ سنو. جیسا وہ ویسا کوئی نہیں. انما
युरीदुल्लाह, जैसे ये ताहिर है वैसा कोई नहीं। बहुत तवज्जो है। जैसे ये ताहिर हैं, होंगे बहुत से ताहिर होंगे, जितने नबी भेजे वो सब ताहिर थे, जितने रसूल थे वो सब ताहिर थे। मरियम भी ताहिरा थी, ज़ने फिरौन हज़रत आसिया वो भी ताहिरा थी। ताहिर तो बहुत गुजरे, लेकिन जैसे ताहिर ये इब्राहिम ताहिर, मूसा ताहिर, ईसा अलैहिस्सलाम ताहिर, सारे अंबिया ताहिर, लेकिन जैसे ताहिर ये वैसा कोई नहीं। पाक अंबिया ताहिर हैं, लेकिन इन जैसे ताहिर नहीं। तो जब ताहिर लोग इन ताहिरों का मुकाबला न कर सके तो ये अपने नजिस कहां से ले गए हैं? ये समझ में आ गया। तो अब बहसें करते हैं लोग, और मैं बहसों में जाने का आदी नहीं हुई, कर सकता हूँ मैं। रिस्क क्या है तो यार, रिस्क के ऊपर तो बात, रिस्क माई नजिस भाई सबको मालूम है ना। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। एक जुमला मुझसे सुनते जाओ और मुझी से सुनोगे। ये किनकी शान में है? अहले बैत की। अहले बैत कौन है? अहले बैत का नाम गिनाओ। मोहम्मद अली, मासूमी, अहले बैत। अजीब बात यह है कि अहले बैत का जो हमारे जहन में तस्वुर है वो है अली, फातिमा, हसन, हुसैन, यही तो है अहले बैत रसूल। तो यहाँ अहले बैत रसूल का तज़किरा नहीं है, इसलिए कि रसूल भी तो उस चादर में थे, रसूल भी तो उस चादर में थे। तो ये अहले बैत रसूल का तज़किरा नहीं है, अहले बैत खुदा का तज़किरा है। इस आयत के मुखातब खुद रसूल इस्लाम भी हैं, पैगम्बर अकरम भी हैं, वो भी अहले बैत में शामिल हैं। कभी इसके ऊपर डिटेल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। लेकिन ये कि ये वो लोग हैं जिनको हमने रिज्स से दूर रखा, यही है तर्जुमा। ये वो लोग हैं जिनको हमने, यही तर्जुमा गलत। अब तुमसे इस किस्म की बातें न करूं तो किसी और के पास जाऊं, मुल्ला के पास जाऊं? ये वो लोग हैं जिनको हमने रिज्स से दूर रखा नहीं, ये वो लोग हैं जिनसे हमने रिज्स को दूर रखा। एक लफ्ज को दाहिने बाएं करने से कितना मतलब बदल गया कि इन्हें हमने रिज्स से दूर नहीं रखा, इन्हें नहीं रखा रिज्स से दूर, रिज्स को इनसे दूर रखा। ठीक है ना? तो अब बहस करोगे और तुम्हें हक है बहस करने का कि भाई रिज्स के मानी बताइए, देखेंगे हम कि ये रिज्स से दूर रहे या नहीं रहे। ठीक है ना? तो मैं आपसे बहस में कहाँ जाऊंगा? मैं तो बिल्कुल ही करूंगा बहस। रिज्स के मानी मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। भाई तवज्जो रखना, इसलिए गुफ्तगू अपने आखिरी मरहलों से करीब हो गई। मैं नहीं जानता रिज्क के मानी, इसलिए रिज्क के मानी तो खुद बता दी अल्लाह ने कि आले मोहम्मद रिज्क को तुमसे दूर रखेंगे। अब जितना आले मोहम्मद से जो दूर उतना बड़ा नजीर।
میں کہاں اس چکر میں پھنسوں گا کہ میں رزق کے معنی بتاتا پھروں. میں تو قرآن نے کہہ دیا کہ رزق کو دور رکھیں گے. تو جو جتنا دور اتنا بڑا نجس. تو جو دور ہو وہ نجس, اور جسے یہ خود دور کر دے یہ مرحلہ فکر ہے نا. تو اب انما پہ تمہیں کہاں تک لے جاؤں. اب اس مرحلہ فکر سے گفتگو کو آگے جانا بھی نہیں ہے. تو انما سمجھ میں آ گیا نا بھائی. توجہ رہے اسے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں آج بات کو روک دینا ہے, اور ابھی تمہارے ممدوح کا تذکرہ تو میں نے کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, ہوگا یقیناً ہوگا. بھائی کمال تو یہی ہے. کہنے لگے کہ آل محمد کو قرآن سے اس لیے دور رکھا گیا کہ قرآن الگ سے پہچانا جائے, اور علی بھی خاموش رہے کہ جہاں آیت پڑھو گے میری فضیلت واضح ہو. اتنے قریب ہے نا, اتنے قریب. میں نے کبھی کہا تھا ایک جملہ, اور اس جملے کو میں اگر استعمال کر دوں اس مقام پر تو سیاق کے کلام کے ساتھ متصل ہے. بھائی دیکھو اتنا اتحاد ہے علی میں اور قرآن میں کہ یہ تو علی اتفاق سے اللہ نے ان کو انسان بنا دیا. اگر انہیں کتاب بنایا ہوتا تو ان کا نام قرآن ہوتا. اگر اللہ علی کو کتاب بنا دیتا تو اس کا نام قرآن ہوتا, اور اگر قرآن کو انسان بنا دیتا اس کا نام علی ہوتا. تو اب انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. اور ابھی انما کی وہ آئے مبارکہ جس سے فکر کو آگے لے جانا ہے وہ باقی ہے, لیکن آج دامن کلام میں گنجائش ختم ہو گئی, اس لیے بات کو روک رہا ہوں. اب طہارت تک تو آ گئے نا, تو مجھے اجازت دو کہ اب اس علی کا تذکرہ میں کیسے نہ کروں. میں نے کبھی کہا تھا, اور یہ میں نے ہی کہا تھا, اب چونکہ منہ سے نکلی ہوئی پرائی بات یہ جملہ پہنچا, یہ جملہ پہنچ گیا, یہ منہ سے نکلی تو پرائی ہو جاتی. جب تک منہ کے اندر ہے وہ میری اپنی ہے, تو اب جب نکل جاتی ہے منہ سے تو پرائی ہو جاتی ہے. نہ معلوم کس کس کے کانوں میں یہ جملے آئے ہوں گے, لیکن یہ جملہ میں نے آج سے 35 سال پہلے کہا تھا مستر پاک کے ممبر سے, اور آج پھر تمہیں حاضر کر رہا ہوں تاکہ یہ طہارت اور نجاست کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے. میں نے کہا تھا چونکہ میں چھوٹا سا فقہ کا طالب ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کسی چیز کی طہارت ناپنے کا طریقہ کیا ہے. میں اس گھر میں ہوں, اچھا اب گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے, تو اب میں کیسے معلوم کروں پاک طاہر ہے, پاک ہے یا نہیں ہے. تو مجھے کیا ضرورت ہے بانی مجلس سے پوچھوں, وہ کہتے ہیں پاک ہے تو پاک ہے, مالک نے کہہ دیا پاک ہے. اچھا مالک اتفاق سے تشریف فرما نہیں ہے, وہ لاؤڈ اسپیکر دیکھنے باہر گئے ہوئے ہیں. ٹھیک, وہ یہاں تشریف نہیں رکھتے. تو اب میں نے 2 عادل گواہوں سے پوچھ لیا, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی آپ اس پانی کی طہارت کی گواہی دیتے ہیں. ان کا جناب ہم گواہ ہیں, 2 عادل گواہ ہم گواہ ہیں کہ یہ طاہر ہے. میں نے پی لیا, اب 2 ہو گئے. اتفاق سے مالک بھی نہیں ہے, 2 عادل گواہ بھی نہیں ہے. تو گلاس رکھا ہوا تھا, میں نے بچے سے کہا کہ بیٹے اس نل سے پانی نکال دو. اس نے میری نگاہوں کے سامنے گلاس اٹھایا, نل پہ لے گیا, نل کھولا, اس نے اس کو دھویا, میری نگاہوں کے سامنے ہو رہا, اور اس نے پانی بھرا مجھے لا کے دے دیا, اور میں نے وہ گلاس کا پانی پی لیا. اب اس کے لیے تو نہ مالک کا قول چاہیے نہ گواہی چاہیے, اپنی آنکھ سے طہارت کو دیکھ رہا ہوں. تو طریقے 3 ہی ہیں, چوتھا کوئی طریقہ نہیں ہے. اب میں ذرا اس کو ٹیکنیکل کر دوں. بھائی پہلا طریقہ کیا ہے, مالک کا قول, اسے فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں صاحبیت کا قول. مالک کہتے پاک ہے, پاک ہے. اچھا مالک ایک طریقہ, مالک نہیں ہے 2 عادل گواہ, اس کو کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں بینہ شرعیہ, کہ 2 عادل گواہوں نے گواہی دے دی پاک ہے. اچھا اب تیسرا طریقہ علم وجدانی, میں طہارت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں. تو صاحبیت کا قول, بینہ شرعیہ, علم وجدانی, 3 طریقے ہو گئے.
ان میں سے ایک بھی طریقہ ہو, تینوں طریقے ہونا ضروری نہیں ہے, کوئی ایک ہو جائے. سمجھ گئے؟ یہ جو گور گور کے نوجوان دیکھنے تو سمجھ گئے بھائی, ضروری نہیں کہ تینوں ایک ساتھ پائے جائیں. بھائی ایک مالک نے کہہ دیا کافی ہے, دو گواہوں نے کہہ دیا کافی ہے, تم نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا پاک کرتے ہوئے کافی ہے. تو تینوں کا ہونا ضروری نہیں ہے طہارت کے لیے, ایک کا بھی ہونا کافی ہے. اب ذرا سا علی کی طہارت کو دیکھتے چلیں. اب مزے کی بات تو یہ ہے کہ تم ایک طریقے کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہو یا تینوں طریقے. مالک نے کہا کہ انما یرید اللہ, مالک نے پاکی کا اعلان کر دیا. یہ پہلا طریقہ. اور اب دو عادل گواہ جبریل لایا, محمد نے سنائی. یہ دو طریقے ہو گئے یا نہیں؟ اور اب آخری طریقہ کہ طہارت کو اپنی آنکھ سے دیکھ لو. بھائی اسی لیے پاک گھر میں پیدا کروایا کہ اگر نجس ہوتا تو وہاں پیدا نہ ہوتا. من کی مراد پائے گا, دونوں ہاتھ سیدھا میں بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ یہ ہے علی کی طہارت. پاک گھر میں پیدا کروایا کہ اپنی آنکھوں سے اس طہارت کو دیکھ لو اور دیکھو بھائی اب میں ہوں یا تم ہو, مجھے معاف کر دینا. کبھی طرف بات بھی تو سن لیا کرو. اچھا تمہاری مثال کیوں, تم میں پیدا ہوا, مجھے پیدا کرنے والی ماں نجس, کہہ دو کہ نہیں نجس. میں پیدا ہونے والا نجس, وہ زمین نجس جہاں وہ پیدا ہوا. فرمانے تینوں نجس. ابھی بات تو صحیح ہے. پیدا ہونے والا بچہ نجس, پیدا کرنے والی ماں نجس, اور جہاں پیدا ہوا وہ جگہ نجس. توجہ رہے. اب چیلنج کر رہا ہوں کہ جھوٹی ہی روایت دکھلا دو کہ علی کی پیدائش کے بعد کعبے کو کبھی پاک کیا گیا ہو. گفتگو اس مرحلہ فکر پر اختتام پذیر ہو گئی اور ظاہر ہے کہ دو دقیقے مسائل کے بھی لازم ہیں. تو اب میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں کیا عرض کروں. علی کے فضائل ہوں یا علی کے حالات زندگی ہوں, خدا کی قسم سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کہاں سے شروع کرے کہاں ختم کرے. جب دنیا سے گئے ہیں تو خلیفۃ المسلمین تھے نا, خلیفۃ المسلمین تھے, اور عید کے دن گھٹنے پر روٹی توڑ کے کھا رہے تھے. اسلامی حکومت کے بادشاہ ہیں, گھٹنے پر روٹی توڑ کے کھا رہے. کسی چاہنے والے نے کہا کہ یا امیر المومنین کبھی کچھ روغن تو ملا دیا کرو. عجیب جملہ فرمایا. کہنے لگے یہ سوکھی روٹی جو تم دیکھ رہے ہو یہ بھی میں پیٹ بھر نہیں کھاتا. یہ کہہ کے علی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور جملہ سنو گے علی کا, کیفا اشبعو وحولی بطون غرسا. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں
اور میری حکومت میں کوئی بھوکا ہو. یہ ہے علی ابن ابی طالب. کہنے لگے میں کیسے راضی ہو جاؤں کہ مجھے امیر المومنین کہا جائے ولا اشارکہم فی مکارہ الدہر، اور میں ان کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ نہ دوں. پہچان رہے ہو علی کو؟ گھر کی کنیز سے علی کے دنیا سے گزر جانے کے بعد کسی نے کہا کہ تو گھر میں رہی، یہ بتا دے کہ رجب، شعبان، رمضان تینوں مہینے عبادت کے ہیں اور مشہور مہینے ہیں، تو ان 3 مہینوں میں علی کس مہینے میں زیادہ عبادت کرتے تھے؟ اس نے کہا تم رجب، شعبان، رمضان کی بات کر رہے ہو، علی کے لیے تو ہر مہینہ رمضان یہ علی، اس کو کہتے ہیں علی ابن ابی طالب. سن 40 ہجری کے رمضان میں بس 2 جملے سنو، تمہاری صدائیں بلند ہو گئی. 2 جملے. سن 40 ہجری کا رمضان آیا. یوں تو ہر رمضان میں بڑی باتیں فرمایا کرتے تھے، اور ظہر اور عصر کی نمازوں کے بعد بیٹھ کر وعظ بھی فرمایا کرتے تھے. لیکن راوی کہتا ہے کہ سن 40 ہجری جس میں شہادت ہوئی آپ کی، سن 40 ہجری کے رمضان میں ہم نے علی میں ایک تبدیلی دیکھی. پوچھا کیا تبدیلی دیکھی؟ کہا کہ ہر رمضان میں عبادت کرتے تھے، وعظ کرتے تھے، خوف خدا دلایا کرتے تھے، لیکن اس ماہ میں انہوں نے بار بار یہ کہنا شروع کیا کہ یہی وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں میرا بھائی رسول اللہ بتا گیا ہے کہ میں اس دنیا سے گزر جاؤں. یہ علی نے روزانہ کہنا شروع کیا، روزانہ، کہ میں اس مہینے میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میرا بھائی رسول اللہ مجھے بتلا گیا ہے. لوگ سنتے تھے اور گریا کرتے تھے. ایک دن درس کے بعد، تاریخ نہیں ہے کہ کس تاریخ کو رمضان کی، جب لوگ متفرق ہونے لگے تو دور سے ایک شخص نے سلام کیا. جواب سلام دیا، کہا ادھر آ. قریب آیا، کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا یا امیر المومنین میرا نام ہے عبد الرحمن. کہا تیرے باپ کا نام؟ کہا منجی. کہنے لگے کیا تیرا تعلق قبیلہ مراد سے ہے؟ کہا ہاں یا امیر المومنین میں بنی مراد سے. کہا بیٹھ جا. ابن ملجم بیٹھ گیا. کہا تجھے کچھ یاد ہے کہ جب تو بہت چھوٹا سا تھا تو تیری یہودی دایا جو تجھے کھلاتی تھی، جب وہ ناراض ہوتی تھی تو تجھے تماچے مارتی تھی، اور یہ کہہ کے تماچے مارتی تھی کہ تو ناقہ صالح کی ٹانگیں کاٹنے والا ہے. وہ گھبرا گیا. کہا یا علی آپ کو تو اس کا بھی پتہ ہے؟ کہا مجھے تیرا ماضی بھی معلوم ہے، تیرا مستقبل بھی معلوم ہے. ابن ملجم میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری تلوار سے میرے سر میں شگاف آئے. سنو انسان کیسے بدلتا ہے. تیری تلوار سے میرے سر میں شگاف آئے گا، میں دیکھ رہا ہوں. اس نے تلوار پھینک دی. کہا یا علی میں نے تو آپ کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی ہے، بعض جنگوں میں شریک بھی ہوا تھا، میرے لیے فیصلہ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ مجھے قتل کر دیں. یہ تلوار ہے. گھور کے دیکھا اور یہ علی کہہ سکتے تھے. کہنے لگے ہم واقعے کے ہونے سے قبل کسی کو سزا نہیں دیا. دیکھو کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ کوئی جملہ تمہیں علی کی شان میں سناتا جاؤں. ایک جملہ ابن ملجم سے کہا اور دوسرا جملہ اپنے ایک صحابی سے کہا. سوال یہی تھا کہ یا علی، اس نے کہا تھا کہ اگر میں قاتل ہوں آپ کا مجھے قتل کر دیجیے. کہنے لگے قبل وقوع واقعہ ہم آل محمد سزا نہیں دیا کرتے. کسی صحابی نے کہا علی کے، دیکھو اسے کیا جواب دیا کہ یا علی یہ آ گیا ہے اسے مار دیجیے. آپ نے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے بتلایا ہے اور رسول اللہ کو اللہ نے بتایا
کہ یہ میرا قاتل ہے ابن ملجم. سننا بھائی سننا, علی کا جواب سنو. تو کہا یا علی اسے قتل کروا دیجیے. کہنے لگے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ یہ میرا قاتل ہے, مجھے یہ نہیں بتایا کہ میں اس کا. یہ علی کہہ سکتے, یہ علی ہی کہہ سکتے. کہا ابن ملجم اگر اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو بچا لے, دور چلا جا. اسی دن ابن ملجم یمن کی طرف روانہ ہو گیا. تاریخیں گزرتی رہیں. 13ویں رمضان سے علی تو روزانہ فرما رہے تھے نا کہ اس مہینے میں تم سے جدا ہو جاؤں گا. 13ویں رمضان سے اپنے بچوں کو بٹھا کر وصیتیں لکھوانی شروع کی. حسن, حسین, محمد حنفیہ, دوسرے بچے, انہیں وصیتیں فرماتے بھی تھے, وصیتیں لکھواتے بھی تھے. ابن ملجم یمن چلا گیا. یمن سے 18 رمضان کو واپس آیا اور اب اس نے علی سے ملاقات نہیں کی. ہماری روایتیں لکھتی ہیں کہ 18 کا دن گزر کے رات کو علی ام کلثوم کے گھر مدعو تھے. 2 جملے تو اور کروں نے مسائل کے. بیٹی نے ایک پیالہ دودھ کا رکھا, تھوڑا سا نمک رکھا, ایک روٹی رکھی. گھور کے دیکھا, بیٹی تو نے کبھی دیکھا علی کو کہ اس نے ایک وقت میں 2 سالن استعمال کیا؟ ایک اٹھا لے. شہزادی ام کلثوم نے نمک اٹھانا چاہا, کہا نہیں, نمک علی کو مرغوب ہے, دودھ اٹھا لے. اور بیٹی کو گھور کے دیکھا اور کہا یہ جو غذا میں کھا رہا ہوں نا بیٹی, اس غذا کے لیے بھی یاد رکھ, فی حلالہا حساب و فی حرامہا عقاب. یہ نہ سمجھ کہ جو حلال ہے وہ کھائے چلے جاؤ, بلکہ اس کے حلال میں حساب ہوگا, اس کے حرام میں عقاب ہوگا. اصول دیا, کلیہ دیا علی نے. 2 لقمے کھائے نمک کے ساتھ, پانی پیا. قدر کی رات تھی, عبادت میں مشغول ہوئے. حضرت ام کلثوم بیان کرتی ہیں کہ یہ کوئی پہلا دن تو نہیں تھا کہ میرے بابا افطار کے لیے آئے تھے, کئی دن ایسا ہوا, لیکن اس دن جو میں نے اضطراب کی کیفیت دیکھی, کیفیت اضطراب میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی. شب قدر کے اعمال کیے, باہر نکلے, آسمان کو دیکھا, پھر واپس آئے, کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. 3-4 مرتبہ ایسا ہوا کہ علی باہر گئے, ستارے دیکھے, پھر واپس آئے, کلمہ استرجاع بیان کیا. تو پوچھا کہ بابا آج کیا بات ہے؟ کہا بیٹی تو جانتی ہے نا کہ تیرا باپ اس دنیا کا سب سے بڑا بہادر ہے. کہا بابا سب کو معلوم ہے. کہا بیٹی تیرا باپ وہ ہے جس نے پوری زندگی میں کسی سے خوف نہیں کھایا, کبھی ڈرا نہیں تیرا باپ, لیکن آج اس کی بارگاہ میں جانا ہے. 2 جملے سنو, آرام سے سن لو, اس لیے کہ واقعات ان تفصیلوں کے ساتھ بیان نہیں ہوتے. آج اس کی بارگاہ میں جانا ہے جو مالک الملک ہے, جو قادر مطلق ہے, جو خالق کل ہے. تو بیٹی خوف اس کا ہے. یہ کہہ کے علی نے کہا بیٹی یہ تلواروں کی جھنکاروں کی آواز کیسی؟ آوازیں آ رہی تھی گھر کے باہر سے, تلواروں کی جھنکاروں. علی خود آئے, دروازہ کھولا, دیکھا کہ حذیفہ یمانی 40 جوانوں کے ساتھ ننگی تلواریں علم کیے ہوئے علی کے گھر کا پہرا دے رہے ہیں. کہا حذیفہ یہ آخر بات کیا ہے, یہ تم یہاں پر کیوں ہو؟ حذیفہ رونے لگے. کہا مولا رمضان کے 18 دن گزر گئے اور آپ روزانہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں علی اس دنیا سے چلا جائے گا, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری زندگی میں آپ کو کوئی نقصان کرے؟ جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو, تمہاری صدائیں بلند ہو گئی, میں طویل پر شاید نہیں پڑھا سکتا.
مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم زندہ رہیں اور آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے؟ تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم رات بھر آپ کے گھر کا پہرا دیں گے تاکہ کوئی دشمن حملہ نہ کر سکے۔ ایک مطلب گھور کے دیکھا حذیفہ کو اور کہا حذیفہ میں کون ہوں؟ یہ سوال آسان نہیں ہے۔ تم سوچو کہ علی پوچھ رہے ہیں حذیفہ سے کہ حذیفہ میں کون ہوں؟ کہ خدا کی قسم اس سوال کا جواب آتا، تم سوچو کہ اگر علی تم سے پوچھنے کے میں کون ہوں کیا جواب دو گے؟ حذیفہ کانپنے لگے، منہ سے جواب نہیں نکل رہا، لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے جواب دیا کہ مولا آپ میرے امام ہیں۔ کہا حذیفہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ۔ حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ حکم امام تھا، میں اپنے جوانوں کے ساتھ واپس تو ہوا لیکن مڑ مڑ کر چہرہ دیکھتا جا رہا تھا کہ کہیں یہ وہی رات نہ ہو۔ کہیں یہ وہی رات نہ ہو جس میں میرا مولا مجھ سے جدا ہو جائے، لیکن حکم امام تھا، میں واپس آ گیا۔ حذیفہ گھر میں داخل ہوئے، بس آخری جملہ سنو اور تقریر اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی۔ حذیفہ گھر میں داخل ہوئے، حذیفہ کی زوجہ ننگے پاؤں آنگن میں ٹہل رہی تھی۔ کہا حذیفہ تم آ گئے؟ کہا بیوی میں آ گیا۔ کہا مولا کو اکیلا چھوڑے؟ حذیفہ مولا کو اکیلا چھوڑے؟ کہا بیوی تسلی رکھ، میں خود نہیں آیا، میرا مولا امام ہے، اسے حکم دیا کہ واپس جاؤ، میں آ گیا۔ اور یہ کہہ کے تسلی دی کہ بی بی تسلی رکھ، تو جانتی ہے نا کہ وہ قاتل مرحب و انتر ہے، وہ فاتح خیبر ہے، کسی کی مجال ہے کہ اسے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ سکے؟ تسلی رکھ۔ یہ کہہ کے حذیفہ نے تلوار پھینکی، تکیے پہ سر رکھا، کچھ دعاؤں میں مشغول تھے کہ ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی، حذیفہ کی زوجہ نے جھنجھوڑ کے جگایا کہ حذیفہ کوئی آواز سن رہے ہو؟ حذیفہ ننگے پاؤں گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ مسجد کے ستون ٹکرا رہے ہیں، آندھی آ رہی ہے اور کوئی آواز دے رہا علاقت قتل امیر المومنین۔ ارے اٹھو علی مارے گئے، لوگ دھوک در دھوک جا رہے تھے۔ بس آخری جملہ سنو، مجھے نہیں ملتا کہ جب یہ آواز بلند ہوئی علاقت قتل امیر المومنین تو شہزادیوں کا عالم کیا ہوا، لیکن اتنا ملتا ہے کہ دروازے تک آ گئی تھی، زینب بھی دروازے پہ تھی، ام کلثوم بھی دروازے پہ تھی۔ آج بابا کے انتقال کی خبر سن کر دروازے تک آئی ہے، اور کل جب منادی آواز دے گا اللہ قتل الحسین پہ کربلا، اللہ جو بیان حسین پہ کربلا، تو یہ بیوی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہمیں کامل ایمان فرما، ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق کرنا، پروردگارہ تعجیل فرما دو۔ اے میرے دیس کے لوگوں میری آواز سنو، میری آواز میں مقتل کا یہ آواز سنو۔ کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر ہم نہ رہے، آؤ ایک کام کریں کربلا عام کریں، آؤ ایک کام کریں کربلا عام کریں۔